پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو مرنے سے پہلے مر گیا، یعنی اس کو اس دنیا کی اصل کا پتہ چل گیا۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ احد اور احمد سے تعلق پیدا کر، اے بھائی، جسم کے ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کر۔ زندگی اور قسمت کا پتہ اگر زائچوں 500 گنتیوں، لکیروں اور ستاروں سے لگنے لگتا تو پھر اللہ انسان کو عقل نہ دیتا، صرف یہی چیزیں دے کر دنیا میں اتار دیتا۔ جب مستقبل بدل نہیں سکتی تو اسے جان کر کیا کریں گے؟ بہتر ہے غیب غیب ہی رہنے دیں۔ اللہ سے اس کی خبر کی بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ ہم سب زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانے جاہلیت سے ضرور گزرتے ہیں۔ بعض گزر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اسی زمانے میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ ذکر ہوتا ہے، کوئی منتر نہیں جو گن گن کے کیا جائے۔ اسے بے حساب کیا کریں تاکہ اللہ آپ کو بنا کسی حساب کتاب کی نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آپ جو قربان کریں گے اس کو 700 گنا سے زیادہ بنا کے آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ ایک حرام چیز کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر نصیحت اور خوشی حلال چیزوں سے دینا شروع کر دے گا۔ بس تھوڑا سا انتظار کریں۔ دل میں نور نظروں کی حفاظت سے داخل ہوتا ہے، اور جب دل نورانی ہو جائے تو ہر طرف سے خیر اور برکت انسان کی طرف دوڑی آتی ہے، اور جن کے دل اندھیر ہوں ان کو شر اور تکالیف کے بادل گھیرے رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کو آباد کر رکھا ہے وہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ وہ خدا کی بھی دشمن ہیں اور اس کے بندوں کے بھی دشمن ہیں۔ یاد رکھ کہ نفس و شیطان ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور دونوں کافر ہیں۔ جو آدمی نفس کو قید کر لیتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی انا کو ختم کرو، اور انا کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی ہستی تک بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہو جانے والا ایک مختصر ترین عمل ہے، جو شروع مٹی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ختم ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ خاک سے بنے انسان کو تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خاک کی خوراک نہیں ہو جاتا۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبا سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جما دے۔ زندگی سے کبھی مت ڈرو، کبھی ہار مت مانو، بلکہ یہ یقین بناؤ کہ زندگی زندہ رہنے کا نام ہے، اور یہ جیسی بھی ہے اسے ہم نے جینا ہے، اور آپ کا یہی یقین آپ کو جینا سکھائے گا۔ کوئی بھی پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں۔ اسی طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔
جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق فراخ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نرمی اور مہربانی سے محروم ہیں وہ خیر اور بھلائی سے محروم ہیں۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، بے شک اس کی پکڑ شدید ہے۔ دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا۔ صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں تقوی کے دو پر ہیں، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، انہیں کمر پر لاد لو گے تو کمر ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر انہیں قدموں پہ رکھو گے تو یہ زینہ بن جائیں گے اور تم زینہ بزینہ بلند ہوتے چلے جاؤ گے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچ کے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ مشکل بہت چھوٹی ہے اور اللہ بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے، جبکہ بے حیائی اور بد کلامی سنگ دلی ہے اور سنگ دلی جہنم میں پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا۔ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں اور دل ہی دل میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ دلوں کا کھوٹ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ رسم سے سنت اچھی، گناہ سے نیکی اچھی، بازار سے مسجد اچھی اور فضول باتوں سے قرآن پاک کی تلاوت اچھی۔ دو چیزیں ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا درد۔ جس شخص کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئی، سمجھو اس کو دنیا کی تمام سعادتیں نصیب ہو گئی۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ اس رب کو پہچانو جو ایک مچھلی کو کھانے، پینے، سونے اور سانس لینے کی ساری ضروریات پانی کے اندر ہی پوری کر کے دیتا ہے۔ اس رب کو پہچانو جس نے انسان کو اتنا کمزور بنایا کہ ایک نیند سے بھی نہیں لڑ سکتا، اور نوازا ایسا کہ ساری مخلوق پر روب جمائے بیٹھا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ تعالی نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور ان جیسا بنا جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا کرم فرماتا ہے۔